بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تباشیر نبوت، مقدس رسول۔ یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم بشخال کا پتہ دیتی ہیں۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ نورانی زاہد، پاکیزہ گوشہ نشین، دنیا انسانیت کا روشن ضمیر ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی تاریکیوں میں انوار باطن کے جلوے اور محبوب حقیقی کی تجلیات کی روشنیاں دیکھنے لگا۔ رویائے صادقہ اور الہامات و عجائبات روحانیاں اس کے قلب محتر کی ضیابزینیوں میں اور اضافہ کرتی رہیں۔ ملاقات کا وقت جوں قریب آتا ہے، عشق کی آگ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ذکر و شغل میں روز بروز ترقی و اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر وہ مبارک ترین ساعتیں اور مقدس ترین گھڑیاں آ پہنچی جن کا چشم فلک کو ازل سے انتظار تھا۔ بہار کا روح افزا موسم تھا اور ربیع الاول مبارک کا مہینہ، پیر کا مقدس دن اور صبح کا سہانا وقت۔ 12 تاریخ تھی۔ عمر مقدس کے 40 سال پورے ہو کر 41واں سال کا آغاز تھا کہ غار حرا کا یک بقیہ نور بن گیا اور رخ آفتاب سے زیادہ منور ہو گیا۔ اجسام نورانیہ کا نزول ہوا اور فضائل و برکات کے ان خزانوں کو عالم آشکارا کر دیا گیا جن کے بیش بہار اور غیر محدود خزانوں کا اس یتیم مکہ کو خزینہ دار بنایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی لباس میں نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ سنایا جو آج تک کسی سننے والے نے نہ سنا تھا، اور وہ کچھ پڑھایا جو اس شاگرد ازل کے اور کسی پڑھنے والے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر زور سے دبایا، پھر عرض کیا، اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ شرف معاہدہ حاصل کیا اور پھر وہی درخواست کی اور عرض کیا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے، پڑھ، اور تیرا پروردگار بہت کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، جس میں مبارک جلال سے کانپ رہا تھا اور بار امانت کے اس جلیل القدر بوجھ سے بدن نازک لرز رہا تھا۔ اسی حالت میں ہدایت و سعادت کا آفتاب روشن سینہ مبارک میں لیے ہوئے دولت خانہ تشریف لائے۔ رفیقہ حیات پر نگاہیں پڑیں اور زملونی مجھے چادر اڑا دو کے الفاظ مبارک زبان سے ادا فرمائے۔ غم غسار بیوی نے کمبل اڑا دیا اور خود پیکر تجسس بن کر خدمت گزاری کے لیے پاس بیٹھ گئیں۔ طبع اعلیٰ کو قدر سکون ہوا تو جو کچھ واقعہ پیش آیا بیان فرمایا۔ دوران گفتگو میں پھر وہی کیفیت ادو کرائی۔ فرمایا، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری حالت کچھ غیر معلوم ہوتی ہے، دل پر ایک ایسی دہشت طاری ہے کہ جس سے مجھے اپنی زندگی کا خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اور زبان سے ایسے کلمات سن کر اللہ جانے اپنا کیا حال کرتی۔ شوہر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر اضطراب و اضطرار سے قطعاً بیگانہ ہو کر نہایت متانت و سنجیدگی سے فرمایا، میرے آقا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضائع نہ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی زحمت و تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور فقیروں کے ہمدرد، رشتہ داروں کے ساتھی اور ہمسایوں کے رفیق ہیں۔ ہر کس و ناقص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا ہے۔ مسافر نواز اور بروں کی مجلس سے نفرت کرتے ہیں۔ برائی اور برے بھلے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے۔ اس بلند فطرت اور سابق فراست خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق نبوت کی اور اس کے لیے ایسی ناقابل تردید شہادت پیش کی جس کو دنیا کی کوئی دلیل اور بڑی سے بڑی حجت بھی باطل نہیں کر سکتی۔ کیسے سادہ الفاظ میں اس حقیقت مسلمہ کے اٹل اصول بیان کر دیے، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہی خالق کو محبوب و منظور ہے۔ مخلوق خدا کی
محبت اور یال اللہ کی خدمت ہی خدائی دین اور مذہب حق کی روح ہے۔ اپنی آسائشوں کو فنا کر کے اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے والے سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ پھر وہ ایسے پیارے کو ضائع کیوں کرنے لگا؟ اللہ اللہ، اسی مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو جملوں نے اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام مواعظ و برکات کے اساسی اصول بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی و رضامندی کی سند خود غرض و نفس پرست کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنی محبوبیت اور رضامندی کا اعزاز اس کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد ہو، قوم کے لیے احسار و قربانی کا جذبہ پاک دل کے ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہو، وہ تمام انسانوں کو ایک برادری سمجھتا ہو اور اللہ کی ساری مخلوق کو ایک خاندان کے مختلف افراد سمجھ کر سب سے ہمدردانہ سلوک کرتا ہو، ایسا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہمدرد انسان کو برباد کرنے والے ہی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف بے نام و نشان ہو جائے گا، اور اسلام تیری صداقت کے قربان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نبوت کی سعادت سب سے پہلے ایک عورت کو عطا فرمائی گئی تاکہ وہ دنیائے کفر و ضلالت جو عورت کو حیوانات بلکہ جمادات سے بھی بدتر سمجھتی تھی، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عورت کم مرتبہ اور ذلیل نہیں، اور وہ دنیا اسلام کے ہر فرد بشر کا دل عورت کی نفرت و حقارت سے یکسر خالی ہو کر اس کی محبت و عزت سے بھرپور ہو جائے۔ اور غرض سیدہ النساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت فراست آمیز الفاظ میں اپنے شوہر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا کہ یہ اہم واقعہ کسی نعمت عظمی اور فوز کبیر کا پیش خیمہ ہے۔ چلیے بھائی ورقہ سے ماجرا بیان کریں۔ جزاک اللہ۔